السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور بے شک اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، وہ جو اس کے پاس ہی جنت المأویٰ بھی ہے، اور اس سدرہ بہت بڑا خوبصورت درخت، جس کو بیری کا درخت بھی مفسرین نے لکھا، اور اس کے اوپر بڑے خوشنما مناظر ڈھانک رہی تھی اس سدرہ کو، جو کچھ بھی ڈھانک رہی تھیں، بڑے بڑے خوبصورت پرندے اس کو ڈھانکے ہوئے تھے، اور بعضوں نے تو لکھا ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کے اوپر تھیں. ما زاغ البصر وما طغى،
نہیں خطا کھائی اس کی نگاہ نے، اس کی نگاہ نے جو کچھ دیکھا بالکل ٹھیک ٹھیک دیکھا، نہ اس کی نگاہ کمزوری میں ہوئی نہ حد سے بڑی، اور بے شک اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں، اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا۔ سامعین کرام، یہ 27واں پارہ سورہ نجم کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر معراج شریف کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ مقام جس کا پچھلے خطبے میں آپ سن چکے، 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ، اور دوسرا یہ مقام۔ اس معراج شریف کے واقعے کے 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں۔ پہلا جز تو زمینی سفر کا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور اس کے درمیان ہونے والے واقعات، اور دوسرا سفر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر ہے۔ مسجد اقصیٰ تک تو براق کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں ہی 2 رکعت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام جمع کیے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام نے ادا کی۔ مسجد اقصیٰ سے باہر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ضیافت کے لیے 2 برتن پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے برتن کو پکڑا اور اسے نوش فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بالکل فطرت کے عین مطابق کیا ہے۔ اس مختصر ضیافت کے بعد آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوا۔ بعض مفسرین نے سیڑھی کا ذکر کیا ہے، اور معراج کا معنی بھی سیڑھی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے سلم کا لفظ آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی ذریعے اور سہارے کے لے جانا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ ہی لے گئے اٹھا کے، اور یہ ممکن ہے ایسے ہی ہو، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ احادیث کی تمام کتب کے اندر، سیرت کی تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور نبی پاک کی سیرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ نہیں، خواب میں
سواری کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، تو نبی پاک کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا، اور سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے صرف روح کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جسم بھی ہوتا ہے۔ اور عبد کا لفظ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ میں استعمال ہوا، اور عبد کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر روح بھی ہے اور جس کا جسم بھی ہے۔ روح مع الجسد یہ عبد ہے، اور یہ زندہ عبد ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ مردہ کہلاتا ہے، زندہ نہیں کہلاتا۔ اس کو حی نہیں کہہ سکتے، اس کو میت ہی کہہ سکتے۔ تو اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد براق کے اوپر سوار ہوئے باقاعدہ۔ پھر آپ کو گھر سے جگا کر خانہ کعبہ لایا گیا، حطیم کعبہ پہ، اور وہ شق صدر کا واقعہ اور دل کا دھونا اور پھر اسی مقام پہ رکھنا، یہ ساری سلسلہ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے۔ وہ بھول کھا گئے جنہوں نے یہ صرف خواب کا واقعہ تسلیم کیا۔ پھر اگر یہ خواب ہی کا واقعہ ہوتا تو کافر کیوں جھٹلاتے؟ کافروں نے تو بڑی سختی سے اس کو جھٹلا دیا۔ سب سے پہلے کس نے انکار کیا؟ ابو جہل اینڈ کمپنی نے۔ سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا، اور سب سے پہلے تصدیق کس نے کی اس واقعے کی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور مومنین تو سارے ہی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، لیکن جو احادیث کو نہیں مانتے، منکرین ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں اور تاویلیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہجرت کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے، ہجرت کے واقعہ اس سے مراد ہے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں منکرین جو ہیں کہ اس سے مراد وہ واقعہ نہیں جو آسمانوں پر لے جانے والا ہے، یہ تو ہجرت کا واقعہ۔ اور کیسی عجیب بات ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، ہجرت تو دن کے وقت ہوئی تھی، ہجرت کا وقت تو وہ تھا جب دھوپ چلچلا رہی تھی، اور ہجرت کا وقت تو وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور اس واقعے میں تو حضرت ابو بکر کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے۔ یہ منکرین کی باتیں میں اس کا رد کر رہا ہوں۔ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ عقل کے اندھوں، مسجد نبوی تو ابھی بنی بھی نہیں تھی، تو مراد کیسے ہو گئی؟ مسجد نبوی تو ابھی بنی نہیں تھی۔ یہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں نا، اس طرح وہ ضلالت کے اندر پڑ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں کہ وہ حق بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، قرآن کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اپنی ذہنی اختراعوں کو اور تعویلوں کو اس میں جگہ دے کر انکار کرتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کیا کہے؟ آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا۔ وہ یہ نہیں کہتا سمعنا وعصینا، وہ تو کہتا ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں چوں چرا نہیں کرتا۔ تو مسجد نبی ابھی بنی نہیں تو، اور یہ جاہل کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے۔
اور مسجد نبوی تو اس وقت بنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینہ منورہ میں، اور پھر کچھ وقفے کے ساتھ پہلے مسجد قباء بنی قباء محلے میں، اور پھر بعد میں مسجد نبوی بنی، یعنی کافی وقت لگا مسجد نبوی بننے میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بالکل صحیح سچ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں زمین کے سفر کے بعد آسمانوں کے سفر کا ذکر کیا۔ پچھلے جمعہ میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلیاں دینے کے لیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا۔ وہ غم زدہ تھے، پریشان تھے، کس بنا پر؟ ابو طالب بھی فوت ہو گئے، خدیجۃ الکبریٰ بھی فوت ہو گئی، اور ان کا ان کو بڑا سہارا تھا۔ اور آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یہ غم کا سال، اور یہ آگے پیچھے ہی واقعہ ہوا۔ ان دونوں کی فوتگیوں کا واقعہ بالکل آگے پیچھے ہوا، اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ اور رنجیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین والوں کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسمان والوں کے تعلقات پیش کیے کہ زمین والوں نے ایسا کیا، اب دیکھو آسمان والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سیر کرائیے، آسمانوں کی سیر۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے تو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو آپ کی امامت میں جمع کیا تھا نا، اور پھر آسمانوں پہ پہنچے تو وہاں بھی کچھ اہم قسم کے انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرانے کا بندوبست فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اللہ کے نبی تو پہلے تو نہیں نہ ملے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، وہ ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کہتے ہیں، انہیں سلام کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، اور پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا، عربی میں استقبالیہ لفظ کیا ہے؟ مرحبا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، اس صالح بیٹے کے لیے، باپ ہے نا، آدم علیہ السلام باپ ہے نا، انہوں نے یہ لفظ بولے، صالح بیٹے کے لیے اور صالح نبی کے لیے خوش آمدید۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر لے گئے، وہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی، ان سے ملاقات، انہوں نے بھی مرحبا کہا، اور انہوں نے کیا کہا؟ مرحبا لاخی الصالح و نبی صالح، صالح بھائی کے لیے مرحبا۔ نبی کا بھائی ہوتا ہے، نبی کا بھائی ہے نا۔ انہوں نے کہا صالح بھائی کے لیے خوش آمدید، صالح نبی کے لیے خوش آمدید۔ تیسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے اگلے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے نام سلام بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی، نبی کی آل کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں تمام مسلمان درود شریف میں۔ اس طرح ان نبیوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ اب خاص بندے کے لیے خاص بندہ ہی استقبال کرتا ہے نا، خاص بندے کے لیے خاص بندہ ہی استقبال کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھا کر ان کے دل کو خوش کیا اور مطمئن کیا۔ پھر آسمانوں کی سیر میں یہ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا ہے، نہر کوثر کا ذکر ہوا ہے، یہ جو سورہ کوثر میں جس کا ذکر ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ کوثر کا پانی بڑا ہی میٹھا پانی ہے، اور میں نے اس کی مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ تو کستوری تھی، اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ یہ مناظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرما رہی ہیں، جن کا احادیث میں ذکر ہوا۔ جنت کے مناظر دیکھے، آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے جانثار ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ دنیا میں لوگ عمر کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے مخالف جو ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جنت میں حضرت عمر کا محل دکھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اور بھی بڑے بڑے مناظر جو ہیں جنت کے آپ نے دیکھے۔ اس کے علاوہ جو ذکر ملتا ہے وہ ہے کہ اصلی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا۔ ایک مرتبہ دنیا میں دیکھا تھا بعثت کے وقت، اور ایک مرتبہ یہاں پہ دیکھا جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہوا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری بار آپ نے اس کو دیکھا، دوسری بار۔ یہ دونوں باروں کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو دیکھا، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا رآہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ اور دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا کہ انہوں نے خواہش کی میں رب کو دیکھوں، رب نے کہا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا، تو نہیں دیکھ سکے۔ اچھا تو ضد کر رہا ہے تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے۔ تھوڑی سی تجلی ڈالی اپنی، تھوڑی سی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ وخر موسیٰ صعقا، اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا کا بیان۔ تو جنت بھی دیکھی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، انبیاء کو بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، بالمشافہ ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ جہنم کے مناظر بھی آپ نے دیکھے۔ یہ جنت و جہنم دونوں کا مشاہدہ، عینی مشاہدہ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کر کرایا، تاکہ آپ جا کر اپنی امت کو ان دونوں کے بارے میں بتا سکیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کی زبان کے دونوں طرف باچھیں جو ہیں ان کو چیرا جا رہا ہے۔ یہ مناظر جن کا حدیث میں ذکر ہوا، آپ نے پوچھا یہ کیا کون سا شخص ہے، کیا سزا اس کو مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے یہ سزا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے، صبح ہوتی تھی جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا، رات تک جھوٹ ہی بولتا رہتا۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت ممانعت کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والا لعنتی ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا کافر ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان دڑا دڑ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، منافق جھوٹ بول سکتا ہے، کافر جھوٹ بول سکتا ہے، غیر مسلم جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا زوم تھا اپنے امت کے مسلمانوں پر، لیکن آج مسلمانوں کیا ہو گیا؟ کیوں بھول گئے اللہ کا حکم؟ کیوں بھول گئے اللہ کے رسول کا حکم؟ دیکھا کہ اس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں اور اسی عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر بھاری پتھر مارا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اور یہ سزا کون دے رہے ہیں؟ فرشتے، جن کے دلوں میں ترس نہیں آ سکتا، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اس میں ذرا کمی بیشی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور ذرا بھی وہ اس میں ایچ پیچ نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، ویسے ہی کرتے ہیں جیسا حکم ہوتا ہے۔ لہذا اس سے تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور دنیا میں تو بڑے بڑے قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں نا، دنیا کے اندر بڑے بڑے قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے مجرم بھی چھوٹ جاتے ہیں، وہاں چھوٹنے والی کوئی بات نہیں۔ جو پکڑا گیا کوئی اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ فکر کیا کرو اس بات کی، اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرو، محاسبہ کیا کرو، اپنی اصلاح کی فکر کی۔ پوچھا یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز چھوڑ دیتا تھا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آج کتنے % مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنے % مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑنے والوں کی کثرت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمارے دلوں میں صحیح ایمان پیدا کر دے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ یہ نماز چھوڑتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، کوئی ایسا تھا جو پڑھتا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں تھا، قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں تھا۔ زندگی کے سارے کام یہ کر لیتا تھا، لیکن قرآن نہیں کھولا، نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، کوشش ہی نہیں کی۔ ایک بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، ایک کوشش ہی نہ کرے اس کی مدد کیا ہو؟ تو ایسے بھی لوگ کافی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں
جن کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک منظر دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے۔ تنور کیسا ہوتا ہے؟ اوپر سے منہ تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے کھلا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ دنیا میں ہم تنور کو دیکھتے ہیں، وہاں کے تنور کی تو بات ہی اور ہے۔ اور اس کے اندر تنور میں ہوتا کیا ہے؟ آگ جلتی ہے، آگ جلتی ہے نا۔ دنیا میں بھی تنور کے اندر آگ ہی جلتی ہے، اور آخرت میں بھی آگ۔ آپ کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے، اور اس میں مردوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور عورتوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہیں؟ مرد اور عورتوں کی آوازیں ہیں، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں سزا بھگت رہی ہیں اپنے گناہ کی۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس میں دو ملوث ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، لہذا دونوں کو یہ سزا ملتی ہوئی دیکھی اور ان کی چیخو پکار کو اپنے کانوں سے سنا۔ آگے گئے تو ایک نہر دیکھی جس میں پانی کی بجائے خون بہہ رہا تھا، اور اس میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ لڑکھڑا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش میں کنارے پہ آتا ہے، فرشتے پھر اس کو دھکا دے دیتے ہیں پیچھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کا خون پیتا تھا، سود کھاتا تھا۔ سود کھانا یہ لوگوں کا خون پینا ہے، استحصال کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، نبی نے اس کو حرام قرار دیا۔ جو کھا رہا ہے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کیسے بچے گا؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔